بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایاما معدودات فمن كان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کا مبارک مہینہ تقریباً آدھا گزر گیا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت صیام و قیام قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور آئندہ کے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو اور اسی طرح ہی جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو گویا بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ رب العزت کا اسے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے. اور عبادت میں ہمارے یہاں ایک عجیب معیار بنایا گیا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا وہ مقبول ہے، جبکہ معاملہ تھوڑا سا اس کے برعکس ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں، چاہے تھوڑی ہو لیکن بہترین اور مسنون انداز سے ہو، چاہے تھوڑی ہو. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. قرآن کریم سورہ کہف اور قرآن کریم کا دوسرا مقام لِنَبْلُوَهُمْ اور لِنَبْلُوَكُمْ. ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں. ایوکم احسن عملا اور ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کثرت نہیں مانگی کہ رات میں 100-200 رکعتیں پڑھ لو، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا احسن عملا، بہترین طریقے سے چند رکعتیں کون پڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ لیں. آپ نے تراویح پڑھائی، اکیلے آپ اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن رکعتیں رات کی کتنی ہوا کرتی تھی؟ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوا کرتی تھی؟ 11 یا 13. ان رکعتوں میں بعض دفعہ پوری رات تقریباً گزر جاتی اور آپ کے پاؤں سوج جاتے، پاؤں پر خون کے ریشے پھوٹ آتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ رب العزت نے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش رکھے ہیں، تو پھر یہ اتنی مشقت؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے
بشارت دے رکھی ہے واقعی کہ اس نے میرے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، میں اس کے شکرانے کے طور پر یہ اس کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ اب 11 رکعتوں میں پوری رات جو وقت تھا تہجد کا 11 رکعتوں میں گزار دیا، اور ہمارے لیے 11 کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں معیار ہی کچھ مختلف ہے، 11 والوں کو کوئی قیمت ہی نہیں دی جاتی۔ قیمت کتنے کی بنتی ہے؟ 20 اور 23 کی۔ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا کہ زیادہ رکھتے کون پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہی آیت پر ایک ہی آیت مسلسل پڑھتے 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 رات کا کتنا عرصہ گزار دیا، اور ہم ایک ہی رات میں پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں شبینہ ہے نا، معروف عمل ہے کہ شبینہ رمضان کے آخری عشرہ میں ایک رات میں پورا قرآن۔ ایکم احسن عملا کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم 3 دن تو کیا ایک ہی رات، 24 گھنٹے بھی نہیں بلکہ 12 گھنٹے بھی نہیں۔ مغرب پڑھنی ہے، رات شروع ہو گئی نا، مغرب کے بعد افطاری، پھر نماز عشاء، پھر نماز تراویح، اور اس کے بعد شروع کریں گے، اور سحری سے پہلے پہلے پورا قرآن۔ یہ احسن و عملہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے احسن و عملہ طلب کیا ہے، اکثر و عملہ طلب نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن عبادت اچھے انداز سے سنت کے مطابق۔ ایک آدمی نماز تو بہت ہی زیادہ پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، لیکن اس نے کبھی بھی سنت کا اہتمام نہیں کیا۔ نماز میں سنتیں کیا ہیں؟ آیا 4 ٹکریں ماری، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ کیا اس کی یہ عبادت جو ہے احسن و عملہ میں آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ تھوڑی پڑھے، آرام سے پڑھے، فرائض پورے کر لیے، مؤکدہ سنتیں پڑھ لیں الحمدللہ، لیکن آرام سے۔ جس نے فرض بھی آرام سے نہیں پڑھنے، مؤکدہ سنتیں بھی آرام سے نہیں پڑھنے، وہ نفل پڑھتا رہے جتنے چاہے پڑھے۔ ماہ رمضان انتہائی مقدس، انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس رمضان کے روزے کی وجہ سے آدمی شہید سے بھی آگے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 آدمی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، 2 مسلمان بھائی اکٹھے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان جہاد میں اس نے شہادت بھی پائی، اور دوسرا شہید نہیں ہوا، زندہ ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اس نے وفات پائی۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ جس نے 1 سال کے بعد عام اس کی وہ شہادت کی موت بھی نہیں، اس نے وفات پائی چارپائی پر، لیکن صحابی نے دیکھا کہ جس نے چارپائی پر وفات پائی ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ بات ظاہر کہ بڑی تعجب والی تھی، اور زمانہ ہمارا آپ کا نہیں تھا کہ ہم ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بات آپ تک پہنچی تو فرمایا اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس آدمی نے اس شہید کے بعد، اس کی شہادت کے بعد رمضان کے روزے رکھے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوئے،
اس نے اس کی شہادت کے بعد نمازیں پڑھی، جہاد کیا، محاذ پہ ڈٹا رہا اور شہادت کی تمنا رکھی۔ اور وہ حدیث معروف ہے کہ جس نے کبھی اپنے دل میں شہادت کی تمنا بھی نہیں رکھی وہ تو اس کی موت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی محض اپنے دل میں شہادت کی تمنا رکھے، وہ چاہے ایکسیڈنٹ میں، چاہے کہیں ڈوب کر، چاہے کہیں جل کر، چاہے بیمار ہو کر اپنی چارپائی پر وفات پا جائے، اللہ رب العزت سے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اسے منازل شہداء تک پہنچائے گا۔ اس آدمی نے دل میں شہادت کی نیت رکھی ہوئی ہے، محاذ پر ڈٹا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان کا ایک روزہ رکھا ہے۔ یہ جنت میں اگر پہلے چلا گیا تو کون سی ایسی بات ہے تعجب والی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس رمضان سے محروم گئے، اور رمضان کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اور ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس باقی حصے میں پچھلے حصے کی کسر نکال لیں۔ پچھلے 10-12 دنوں میں ہم نے کوتاہیاں کی، نمازیں پڑھنے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کوتاہی کی، کوئی سویر پڑھی، کوئی دیر پڑھی، کوئی جماعت سے پکڑی، کوئی بے جماعت پڑھی، کوئی قضا کر کے پڑھی۔ ابھی وقت ہے، ان بقیہ دنوں میں پہلے دنوں کی کمی نکال لیں، بلکہ بقیہ عمر میں پہلی عمر کی کمی نکال لیں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال جن کے جتنے گزر گئے ہیں، ان میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے آج کے بعد وہ کمیاں ختم کرنی ہے، پوری کرنی ہے، اور میں نے اپنا حساب کتاب اللہ کے ساتھ سلجھانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں، میں آئندہ قرآن کریم کی تلاوت مسلسل کیا کروں گا۔ کوئی برا کام ہے؟ روزانہ بلا ناغہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ نیت کیجئے، اللہ رب العزت نیت پر بھی ثواب دے گا، اور جب تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت کیجئے کہ میں آئندہ ہمیشہ نماز باجماعت ادا کیا کروں گا۔ نیت کیجئے کہ میں فقراء و مساکین کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ آپ اچھی نیت کر لیں، نیت پر انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، یہ بات میں نے یہاں بہت دفعہ کہی ہے، اگر نیت صحیح ہے تو آپ کا روزی کمانا بھی عبادت، اپنے بال بچوں کو کھلانا بھی عبادت، حتیٰ کہ مرد کا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ و ثواب۔ اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ کی ہماری اگر نیت سلجھ جائے، نیت سدھر جائے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ روزہ تو چل رہا ہے نا، چلے باقی کی تو چھوڑیں، روزے کی نیت کب ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے اور رات کے کسی بھی وقت۔ اور نیت کے لیے ہمیں کون سے اقدام کرنے چاہیے، کون سے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں نا، آپ نے 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ 9 رمضان یعنی 9 مہینے۔ آپ کی زندگی میں رمضان المبارک 9 مرتبہ آیا۔ 9 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں عربی نہیں آتی تھی، کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو افصح العرب،
پوری عرب دنیا میں اتنا فصیح انسان کوئی نہیں گزرا جتنے فصیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے روزے کی نیت نہیں بتائی۔ عربی آ گئی زور دے کے ہمارے مولوی کے پاس، اور مولوی نے بڑی بہترین طریقے سے عربی جوڑ توڑ کی اور قیامت کے دن کے روزے کی نیت کر لی۔ واب سو میں غدن، غدن قرآن کریم کھول کر دیکھ لو، دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک لغدن واتقوا اللہ، غالباً سورہ حشر میں آئی ہے، کل کے لیے، اور کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ غدن یہ بھی لغدن واتقوا اللہ، کل کے لیے تیاری کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی قیامت کے دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر واب صوم غدن کریں تو یہ تو قیامت کے دن کا روزہ بنتا ہے۔ اور دوسرا معنی کل کا بھی ہے، سحری ابھی کھا رہے ہو، ابھی سحری مکمل کرتے ہی فجر کی نماز پڑھو گے اور روزے کل کی نیت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ عربی نکلتی تو اتنی بڑی غلطی نہ اس میں ہوتی۔ نیت کریں رات کو، اور نیت کا مقام دل ہے، النیہ محلها القلب۔ ہمارے انہی مولوی حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیت کا اصل مقام دل ہے، لیکن کیا کریں، اپنی کتابوں کی باتوں کو، اپنے مولویوں کی جوڑی ہوئی عبارتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے مفتی، آپ آج کل مفتی حضرات کو سنیں گے کہ واب صوم غدن ویتوں کی کیسے تعویلیں کر رہے ہیں کہ اس کو ضرور کہلوانا ہی ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کا روزہ رکھا، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اسے بیچارے کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا نیت سکھلا رہے ہو، دل میں نیت آ گئی کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اب اس کے دل میں تو ظاہر ہے ہوتا ہی ہے، لیکن دل میں موجود نیت پر یقین نہیں ہے، اپنے ہی دل میں موجود نیت ہے اور اس پہ بھی یقین نہیں۔ مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ذرا اس کو مزید پکا کرنے کے لیے زبان سے بھی کہہ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا نہیں کروایا، انہیں تو آپ نے یہ دعا نہ سکھلائی، یہ نیت نہ سکھلائی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ عمل، کیا کہتے ہیں، دخل در معقولات والی بات، یہ شریعت ہے، اللہ رسول کے احکام کا نام شریعت ہے، مولویوں کے کاموں کا نام شریعت نہیں ہے۔ نیت کریں رات کو اور نیت کریں دل سے، اور وہی کافی ہے۔ مسند امام احمد اور سنن کی بہت ساری کتابیں ہیں جو حدیث کے مجموعے ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے رات کو نیت نہ کی، اب کھانا کھانے سے پہلے واب صوم کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر کیا دل میں بھی نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ میرا خیال دل میں تو ہوتی ہے، لیکن یہ بدعت ضرور اختیار کرنی ہے کہ دل والی نیت جو ہے وہ پوری نہیں۔ اب یہ گھڑے گھڑائے الفاظ جو ہیں ان کو بھی کہہ گزرو۔ دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے نیت کریں کہ یا اللہ میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھنا ہے، اور اتنا کافی ہے۔ دل میں بات آ گئی، خلوص اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ رب العزت نے ہمیں پورے خلوص کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر خلوص تو ہے کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں اور اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عمل کی قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں، عمل سنت کے مطابق بھی ہو اور عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تب جا کے وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ کے لیے کر لیا، سنت کو چھوڑ دیا، سنت پر کر لیا، اللہ کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر لیا،
دونوں شکلوں میں یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اپنے دل سے اچھی طرح نیت کریں، اور یہ بدعات، یہ خرافات جو ہم داخل کر رہے ہیں، یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، من احدث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام ہمارے دین میں داخل کیا وہ مردود ہے۔ اب جب نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی نہیں تو یہ داخل کی گئی یا نہیں؟ اب مردود کا لفظ کس پر آئے گا؟ ہم نہیں کہتے کہ جس نے بنایا ہے اس پر آئے گا، کم از کم یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ جو کلمات ہیں، یہ مردود ہیں، یہ قبول نہیں ہیں، کیونکہ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، یا کم از کم خلفائے راشدین سے ثابت ہو، وہاں سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ پہلی حدیث بخاری مسلم کی اور دوسری صحیح مسلم کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ کام مردود ہے، وہ کام ناقابل قبول ہے۔ اور سحری میں مستحب کیا ہے؟ نعم سحور المومن التمر، بہترین سحری ہے مومن کی کھجور۔ اور ہمارے یہاں تو کھجور صرف روزہ کھولنے کے لیے ہے نا، ایسا پکا کر دیا ہم نے کھجور کو کہ آگے پیچھے بھی، باقی دنوں میں بھی، باقی اوقات میں بھی نہیں کھاتے۔ روزہ کھولنے کے لیے، افطاری کے لیے کھجور لازم ہے، ایک کھجور کھا لی اور اس کے بعد روزہ کھول لیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین سحری مومن کی کھجور ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت کا معنی جو ہے وہ اہل علم نے مختلف طریقوں سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ سحری کھائیں گے، دن بھر بھوک پیاس نہیں لگے گی، برکت حاصل ہو گئی، جسم میں طاقت رہے گی، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری برکت یہ ہوگی کہ آپ کو سحری کھانے کا ثواب اس لیے بھی ہوگا کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، تم کھاؤ گے، یہود کی مخالفت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہود کی مخالفت کی۔ عاشورہ کا روزہ ایک ہے، معروف ہے نا، وہ یہودی 1/10 کا تو رکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال تو میں نے 10 کا رکھا ہے، آئندہ زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا، تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، حتیٰ کہ اس عبادت میں بھی۔ اب آدمی جب اس نیت سے سحری کھاتا ہے کہ یا اللہ میں سحری کھا رہا ہوں تاکہ تیرے نبی کی خواہش کے مطابق میں یہود کی مخالفت کروں، ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے ہی سحری کھائیں گے تبھی سحری ہوگی، بلکہ پیٹ بھر کے کھانے، غالباً پچھلے جمعہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے لیے تو ہمارے پاس سحری کے وقت تک جگہ ہی نہیں بچتی۔ افطاری سے ہم کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر رنگ برنگے کھانے، کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی جوس، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی کبھی کرتے کرتے سحری کے وقت تک ہمارے پاس جگہ ہی نہیں بچتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھاؤ۔ تاخیر سے سحری کھانا سنت ہے، اور تاخیر سے سحری ہمارے یہاں ہوتی نہیں۔ ہماری سحری 12-1 بجے تک فل ہو گیا، بس سب جگہ یہاں ہے ہی نہیں تو سحری کیا کھائیں۔ لیکن پھر بھی سحری کے وقت
چاہے ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ پئیں، سحری کی نیت سے وہ ضرور پئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ بھوک نہیں ہے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی کا، السحور برکہ فلا تدعوہ، سحری برکت ہے، سحری کھانا، سحری کرنا مت چھوڑو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ ماء، چاہے تم میں سے کوئی ایک شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، لیکن ضرور پیے۔ اور آگے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے اللہ سے رحمتوں کی اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو سحری کھاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے صلاۃ اللہ کی طرف سے، اور صلاۃ فرشتوں کی طرف سے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے لیے روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں۔ اور ہم 12 بجے سحری سے فارغ، اور وہ سحری نہیں، لیٹ سحری کھانے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ آپ فجر کو پالیں گے۔ 12 بجے سحری کر کے فارغ ہو کے سو گئے، یا تو فجر بالکل ہی گئی اور کھینچتان کے سورج اگنے سے پہلے پہلے آنکھیں کھل بھی گئیں تو جماعت گئی، اور آخری وہ وقت نماز کے لیے ملا جو سست لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ وقت پر سحری کھانے کی یہ بھی برکت ہے کہ آدمی نماز فجر بعد جماعت پڑھ لیتا ہے۔ مسند امام احمد، صحیح ابن حبان اور موجم طبرانی اوسط، حلیت الاولیاء ابو نعیم میں یہ ساری حدیث موجود ہے کہ سحری برکت ہے، کھاؤ، اللہ کی رحمتیں سحری کھانے والے پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور تاخیر جو ہے وہ کتنی کرنی ہے؟ کچھ لوگ تاخیر اتنی کرتے ہیں کہ مؤذن اذان کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ابھی اس مسجد میں باقی ہے۔ مولویوں کی گھڑیاں بھی اپنے اپنے پاس اپنی اپنی ہے نا، کسی کی گھڑی 5 منٹ پیچھے ہے، کسی کی آگے ہے، اور یہ باتیں باقاعدہ سننے میں آئیں کہ نہیں ابھی اس مسجد میں باقی ہے۔ پانی پی لو، ایک سگریٹ کا اور کش لگا لو، آخری وقت میں بھی روزے کو خراب کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ سگریٹ کا کش آپ کے منہ سے کب تک اب نکلے گا؟ مسواک کرو، آپ جو مرضی فریشنر مارو، منہ میں وہ بدبو نہیں جائے گی۔ کس چیز سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ سگریٹ کے کش سے۔ آخر میں یہی آ رہا ہے نا، یا پھر پہلے کچھ نہ کچھ لسی پیا، جوس پیا، کہتے ہیں کہ آخری کام یا میرا آخری جو ضروری پینا ہے، مشروب ہے، وہ ہے پانی خالص۔ 1 گلاس پانی آخر میں ضرور پیوں گا، اور یہ آخر کرتے کرتے مولویوں کی اذانیں ختم ہو جاتی ہیں، کہتا ہے کہ اب میں پانی کا 1 گلاس پی لیتا ہوں۔ یہ تاخیر نہیں، اذان اللہ اکبر ہو اور آپ کھانا پینا بند کریں۔ اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ بھی عادت بڑی الٹ ہے کہ ہم اگر کسی کو دعوت دیں تو کب دیتے ہیں؟ افطار کی دعوت دیتے ہیں نا۔ میرا خیال ہے بہت کم سنا ہوگا کہ کہیں کسی نے سحری کی دعوت دی، نہیں۔ سحری کہتے ہیں آرام سے اپنے آپ آدمی اٹھتا ہے اپنی مرضی سے، افطاری کے لیے سارا دن فارغ ہے تیاریاں کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے صحابہ کرام افطاری کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں تسحرنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور سحری کر کے پھر ہم نے نماز میں شرکت کی۔ اب دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ تمہاری نماز اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کے برابر۔ عربوں میں اور خاص طور پر صحابہ کرام میں یہ وقت
تاریخ وغیرہ بتانے کے مختلف انداز تھے۔ شروع میں کیلنڈر نہیں تھا تو کہتے تھے کہ کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل، ہاتھی والے سال پیدا ہوئے۔ یہ کام کب کیا؟ غزوہ حنین۔ یہ کام کب کیا؟ فلاں وقت۔ اور اگر بتانا ہے کہ کتنا وقت لگا تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ قدرہ حلب الشاہ، ایک بکری کا دودھ نکالنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں یہ کام میں نے کر لیا۔ اور دوسرا کہتا ہے وقدرہ نحر الجزور، ایک اونٹ ذبح کرنے تک کا وقت۔ ایک صحابی نے اپنی خواہش ظاہر کی، ایک حدیث بڑی معروف ان دنوں چل رہی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ خواہش ہے نہ آپ کا وہ حکم ہے، لیکن صحابی کی خواہش ہے کہ بھائی مجھے دفن کرنے کے بعد کتنی دیر میری قبر کے پاس رہنا، یہی جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت کاٹ کے بانٹا جاتا ہے اتنی دیر میرے پاس میری قبر پر رہنا، تاکہ جب اللہ کے فرشتے میرے پاس آئیں تو مجھے تمہاری تسلی رہے۔ ایک صحابی کی خواہش۔ غرض یہ کہ وہ لوگ وقت بھی اس طرح بتایا کرتے تھے کہ جتنے میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، جتنے میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اور جب سحری کھانے اور نماز پڑھنے کے درمیان کا وقت آیا تو صحابی نے کتنا بہترین انداز اختیار کیا، نہ بکری نہ اونٹ، فرمایا جتنے میں 50 آیات پڑھی جاتی۔ ہماری تلاوت اگر شروع بھی ہوتی ہے تو فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، اور صحابہ کی تلاوت دیکھیں کب ہے؟ سحری کھا کے نماز سے پہلے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ 50 آیات جتنے وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں اتنا وقت ہمارے کھانے اور نماز کے درمیان تھا۔ یہ ہے اصل سحری کا وقت۔ اور کچھ لوگوں نے، ہمارے یہاں تو نہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑی عجیب سی ایک بدعت اختیار کر لی ہے، وہ نماز کی اذان، فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے ایک اذان کہہ دیتے ہیں، جسے کہا گیا کہ بدترین بدعت ہے۔ یہ جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اذان کہی جائے۔ حرمین شریفین میں آپ سنتے ہیں نا، ہمارے پاک و ہند سے آنے والے حاجی پریشان ہو جاتے ہیں کہ سحری کے وقت اذان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن 2 تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ۔ ایک سحری کے اذان کہتے، دوسرے بعض احادیث میں ان میں تھوڑا آگے پیچھے ہے کہ پہلے کون کہتا بعد میں کون کہتا، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ پہلے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہتے ہیں، کیونکہ وہ نابینے تھے، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ رات کو وقت کیا ہوا ہے۔ اندازاً اٹھے، سحری کا وقت ہوگا، اذان کہہ دی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اذان کہتے تھے جب فجر کا وقت ہو جاتا، یعنی اب کھانا پینا بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہیں کھاؤ پیو، اور جب حضرت بلال اذان کہیں رضی اللہ عنہ تو کھانا پینا ترک کر دو، یعنی اذان تک آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ 15 منٹ پہلے اذان کہنے والے کو بدترین بدعت نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ جو اصل سنت تھی وہ تھی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے اذان، اور ہم نے اس کو 15 منٹ میں لپیٹ کے صرف اس لیے کہتے ہیں جی تاکہ ذرا عبادت میں احتیاط ہو جائے۔ اللہ کے بندو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احتیاط کرو گے۔ اگر اس وقت اذان کہلوانا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے کیا نہیں، آپ نے حکم نہیں دیا، اور یہ ہمارے حضرات جو ہے وہ اپنی عبادت کو خالص کرنے کے چکر میں ساتھ نئی عبادتیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ سحری تاخیر سے کریں لیکن افطاری جلدی کریں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا تو بالکل ہی
بابا آدم نرالا تو نہیں کہنا چاہیے، یہ کہیں کہ ان کی گنگا الٹی بہ رہی ہے، شاید وہ اس طرف زیادہ صحیح لگتے ہیں، گنگا کی طرف۔ کچھ لوگوں کی گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے، سحری جلدی اور افطاری تاخیر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری جو آدمی افطاری تاخیر سے کرے گا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب تک سحری کی بجائے افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ ہمارے سحری جلدی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری جلدی کرنے کا کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک کلپ بڑے زور شور سے آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ ایک پارٹی جمع ہو چکی ہے، ایک سریحن شیعہ ہے، 3 لوگ ہیں وہاں، ایک سراسر شیعہ، اس نے کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کے حالات کو، سارا محرم کا مہینہ اندر سے بھی کالے اور باہر سے بھی کالے، کپڑے بھی کالے، کرتوت بھی کالے، اور ان کے ساتھ ایک کالی پگڑی ہمیشہ رکھنے والا لیکن اس دن سفید ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شیعہ نہیں، شیعہ کا پروموٹر ہے، انڈر گراؤنڈ شیعہ کہہ لیں۔ مرزا انجینئر مرزا جہلمی محمد علی، اللہ رب العزت جب کسی کو پٹری سے اتار دے، کہا، پہلے کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور پاکستان میں سب سے بڑا محدث شیخ زبیر علی زئی ہے میرے استاد۔ تھوڑا عرصہ گزرا، نہ شیخ زبیر علی زئی، نہ اہل حدیث، نہ کچھ، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہا، اور پھر کبھی وہابی گلابی، کبھی کتابی شتابی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ڈائیلاگ بنائے رکھے، اور ایک ڈائیلاگ پھر آخر میں یہ کہہ دیا، کہا کہ ہم نے 4 مذہبوں کو 3 طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ اور صحیح معنوں میں اگر کہا جائے کہ اس بات کا مجھے بھی اعتراف ہے، سپیکر زبردست ہے، سپیکر فرسٹ کلاس، یہی وجہ ہے کہ نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جھوٹ بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کے معنی لگا رہا ہے، لیکن نوجوان اس کا چونکہ سپیکر ہے، انداز ہے، یہ ہے وہ ہے، بھاگے چلے جا رہے اس کے پیچھے۔ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے اہل حدیث میں نام لیا، ان سے نکلا، 4 مذہبوں میں سے گھومتا رہا، پھر 4 مذہبوں سے نکلا۔ اب ایمانداری سے کہیے کہ پیچھے کیا بچتا ہے؟ شیعہ ہی بچتے ہیں نا۔ اہل حدیثوں سے نکل گیا، سنیوں سے بھی نکل گیا، نہ اہل سنت نہ اہل حدیث۔ اب اس کا کرتوت بتا رہا ہے، اس کی زبان کے کلمات بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ۔ اور ایک شیعہ ذاکر نے باقاعدہ اپنے درس میں کہیں، لیکچر میں کہیں، کہیں بھی کہیں، اس نے باقاعدہ کہا کہ یہ ہمارے ہیں، نام لے کے کہا، انجینئر محمد علی مرزا یہ تو ہمارے ہیں، بس تھوڑی سی کمی ہے، یعنی ابھی 100% شیعہ نہیں کو 5-10% کم ہے۔ اور ساتھ ہی ایک تیسرا آدمی بیٹھا ہوا۔ میں نے ایک چھوٹا سا جواب، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تو اس جواب میں میں نے کہا کہ بھئی یہ تیسرا جو ہے یہ بظاہر تو اہل سنت لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ عالم یہ ہے انہی میں سے، کیونکہ اس کی باتیں وہی ہیں ساری۔ تو مجھے پاکستان فیصل آباد سے ایک پروفیسر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، انہوں نے اس کا نام اور اس کا کرتوت بھی لکھ کے بھیجا، کہا یہ دوسرا مرزا ہے، یہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ ان تینوں نے بیٹھ کے اتنا شور مچایا اس کلپ میں کہ
ان کا روزہ کیا ہوگا؟ میں حق 4 یار جن کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جیسے ہی 4 کا لفظ آئے گا تو یہ نعرہ لگائے گا اہل سنت، حق 4 یار، یعنی خلفائے راشدین۔ حدیث بیان کر دی، کہا کہ جو معراج کے واقعہ پر ہے کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیوں؟ کہ یہ روزے کا وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے، اس کو فٹ کر دیا اہل سنت پر۔ روزے کا وقت کب ہوتا ہے ان کے یہاں؟ جب ستارہ نظر آ جائے، نماز پڑھنے کے بعد یہ روزہ کھولتے ہیں، ستارہ نظر آ جائے، رات لیل بڑا شور مچایا۔ لیل کیا ہے؟ آپ دن اور رات کو باریکی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی علمی نقطہ بیان کرنے والی بات نہیں۔ آپ دن اور رات 2 چیزوں کو کب شروع سمجھتے ہیں؟ سن سیٹ اور سن رائز 2 ہی چیزیں ہیں نا، طلوع آفتاب غروب آفتاب، سن رائز سن سیٹ۔ ایک سے دن شروع ہو گیا، ایک سے رات شروع ہو گئی۔ اب وہ سرخی کو کہیں گے ابھی تو سرخی اور روشنی ہے، بھائی رات کی سرخی، رات میں یہ سرخی موجود ہے، روشنی ہے۔ اور سورج نکلنے سے پہلے کتنی روشنی ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے کہ نہیں دن چڑھ گیا ہے، جبکہ سورج ابھی اندر ہے۔ عجیب قسم کی بات چلا کے اس نے پورے کلپ میں لوگوں کو پریشان کیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے، جب فتنہ سر اٹھاتا ہے تو ایسے موقع کو دیکھ کے اٹھاتا ہے کہ لوگوں کے روزے خراب کرو، ان کی زبانیں خراب کرو۔ اب جو تھوڑے سخت طبیعت کے لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، روزے خراب ہوں گے نا ان کے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں انہوں نے شرارت کر کے وہ کلپ جو ہے وہ ڈال دیا۔ ان کے کرتوت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، اہل کتاب کی مخالفت کرو، روزہ جلدی کھولو۔ سحری کے بارے میں، سحری کھاؤ، اہل کتاب کی مخالفت کرو، اور روزہ جلدی کھولو، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ان الیہود والنصارى یؤخرون، یہودی اور عیسائی روزہ تاخیر سے کھولتے۔ کن کا سبق ہمیں پڑھا رہے تھے یہ کلپ والے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ وہ روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ سنن ابو داود، سنن نسائی کبریٰ، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں حسن سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ یہود و نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کرتے ہیں، تم دیر نہ کرو۔ لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، بخاری شریف، مسلم شریف۔ اس وقت تک لوگ خیر سے رہیں گے جب تک لوگ جلدی روزہ کھولتے رہیں گے۔ اب ہمیں خیر سے نکالنے کے لیے اس قسم کی پارٹی آئے گی کہ روزہ جو ہے وہ رات کو کھولو، نماز پڑھنے کے بعد کھولو۔ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور بڑے سپیشل الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ آپ فرماتے ہیں لا تزال امتی علی سنتی، لا تزال امتی علی سنتی، اس وقت تک لوگ میری سنت پر رہیں گے، یعنی میری سنت پر لوگ اس وقت تک رہیں گے۔ کب تک؟ ما لم تنتظر بفطرها النجوم، جب تک لوگ افطاری کرنے میں ستارہ دیکھنے کا انتظار نہ کریں گے۔ یہ ستارے والی پارٹوں کے اوپر سیدھا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فٹ آتا ہے۔ میری امت کے لوگ اس وقت تک سنت پر رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے اور ستارے کے اگنے کا، ستارے کے نظر آنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ ہم نے کئی بدعتیں شروع کر دیں، کئی سنتیں چھوڑ دیں، جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔
اگر افطاری کی پارٹیوں کو دیکھیں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کر رہے ہیں عمل، تسحرنا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، یعنی سحری کی دعوت دینی چاہیے، افطاری کی ٹھیک ہے دیں، لیکن ہر کام میں ہم اپنی آسانی ڈھونڈتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مشغول انسان ہے؟ کوئی تھا؟ جتنا بوجھ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا تھا دنیا کے کسی انسان پر نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے دشمن ہیں؟ جتنے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، کبھی کسی کے اتنے دشمن نہیں ہوں گے۔ آپ نہ کبھی کسی گارڈ کے ساتھ چلے، اکیلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، لا شرط، کوئی شرطہ نہیں، ولا حرس، کوئی گارڈ نہیں، اکیلے گھومتے، اور عبادت ساری ساری رات، آدھی آدھی رات، پونی پونی رات عبادت میں گزارتے، سارا دن دعوت و ارشاد میں چلتے رہتے، اور سحری کے وقت اپنے صحابہ کی دعوت کی ہوئی، وہ ہم نے بلایا، اس کو چھوڑا، ہم نے اپنی مرضی کا وقت رکھ لیا۔ اب روزہ افطار کس چیز پر کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ افطار پارٹی والوں کے لیے ہی ایک نقطہ ہے یہاں کہ وہ افطار کے لیے ساری چیزیں رکھ کے، کھانا بھی رکھ کے، اذان سن کے کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ اذا حضر الطعام، جب کھانا موجود ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کھانا موجود ہے، رکھا ہوا ہے، کہا کھجور کھاؤ اور آؤ پہلے نماز پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کیسے ہوگی؟ یہاں مولویوں کا فائدہ ہے صرف۔ نماز تب ہوگی کہ آپ کے سامنے اگر کھانا آ گیا ہے تو پہلے کھانا کھا لیجیے، اور یہ کوئی مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا قدم العشاء، اذا قدم العشاء، عشاء جو ہے وہ نماز ہے اور عشاء رات کا کھانا ہے۔ اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاۃ المغرب، جب کھانا رکھ دیا جائے تو اب پہلے کھانا کھاؤ اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کرو۔ ولا تعجلوا عن عشائکم، اپنی افطاری سے پہلے نماز کے لیے نہ بھاگو۔ اب ہمارے پاکستان ہند میں اس کا بالکل عکس ہے۔ یہاں تو چلو کہتے ہیں کھجور کھا لو، لبن پی لو، جوس پی لو، تھوڑا سا جو ہلکی پھلکی افطاری ہوتی ہے کہتے ہیں کر کے نماز پڑھو، کھانا رہنے دو، یہیں رہے گا۔ اب کچھ ہماری طرح کی طبیعت کے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کیا ہے اس انٹریز میں کیا ہے، وہ کھانے میں کیا، نماز میں کیا کریں گے، وہ ان کا دھیان بریانی میں، ان کا دھیان آج کون کون سا سلاد ہے یہاں، نماز خراب کریں گے نا۔ تو بہتر ہے کہ پہلے یہ کام کر لیا جائے۔ بہرحال یہاں جو عام طور پر 15 منٹ مغرب کے بعد دیے جاتے ہیں، خاص طور پر عشاء اس میں رمضان میں، باقی دنوں میں بھی عموماً 10-15 ہیں، لیکن بعض جگہوں پر رمضان میں 20 منٹ بھی ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک مرتبہ افطاری کی تو امام مسجد خود موجود تھے جنہوں نے جماعت کرانی تھی، امام اور خطیب، انہوں نے افطاری بھی کی اور وہیں باتوں میں یہ بات آئی کہ ہم تو عموماً 20 منٹ رکھتے ہیں، آج تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، گھر والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو
تو یہ طریقہ بالکل سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا جب کھانا موجود ہے تو کھا کے نماز پڑھو۔ یہاں افطار پارٹیاں، افطار کیمپ جو ہوتے ہیں ان میں واقعی یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اذان ہوئی، بسم اللہ کرو اور کھاؤ۔ کھانا مکمل کھا کے اٹھ کے اتنے کے بعد جا کے پھر وہ اس میں جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت جو ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ اب روزے کے کچھ آداب ہیں، میرا خیال ہے مختصر وقت میں تھوڑا سا ان کا ذکر ہو جائے۔ روزے کے آداب کیا ہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ روزے کو توڑ دینے والے، روزے کو خراب کر دینے والے اعمال و افعال کیا ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، آپ بھی رمضان کا مہینہ بکثرت تلاوت کریں، جتنا ہو سکے دن کو رات کو جب بھی موقع ملے جتنی توفیق ہے صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت آرام سے کریں، اگر ہو سکے تو سمجھ کر کریں، یعنی تلاوت اور تدبر کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ہمیں منع کس چیز سے کیا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ تھوڑا تھوڑا ترجمے پر بھی نظر ڈالیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ پوری تفسیر پڑھو، تھوڑا سا تفسیر کی نوبت تب آتی ہے کہ جب ترجمے کی سمجھ نہ آئے۔ اب لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، تفصیل میں نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، نماز کی پابندی اختیار کر لیں، زکوٰۃ، یہ وہ جو چیزیں آسان ہیں ان کو اسی طرح پڑھتے جاؤ، ترجمے کے ساتھ سمجھتے جاؤ۔ جہاں کہیں کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے رکنا چاہیے، مجھے کچھ دیکھنا چاہیے، تو نیچے فٹ نوٹس میں تفسیر موجود ہے۔ اور اس کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اردو دنیا میں سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ احسن البیان ہے۔ ایک ہی جلد، ایک ہی والیم، یہ نہیں کہ 2-3 جلدیں ہیں، ایک ہی والیم، اور جتنی بڑی معروف تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں سے خلاصہ، اور صرف خلاصہ تفسیروں کا نہیں، صحیح احادیث بھی اس میں موجود ہے، ضعیف حدیث کوئی انہوں نے ذکر نہیں کی۔ ایک بہترین منہج اور ایک بہترین انداز ہے تفسیر کا، تفسیر القرآن بالقرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے ذریعے تفسیر، یہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح کی تفسیر کو ساتھ رکھیں، تلاوت کریں، جہاں کہیں ضرورت پڑے فٹ نوٹس دیکھ لیں، نہیں تو آپ آگے گزرتے جائیں۔ اور روزے کے دوران جو کام کرنے ہیں وہ اس طرح کے اچھے اچھے کام، اور روزہ دوپہر کے بعد جب شروع ہو جائے تو پھر ہمارے حاجی حضرات، روزے دار حضرات گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے روزہ پیچھے کو جا رہا ہے نا، شام کی طرف ہمارے ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہدایت دے۔ انسانی فطرت بھی کچھ عجیب ہے، نارمل روٹین سے ہم کچھ ہٹے ہوئے ہیں۔ نارمل روٹین تھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے رہتے تھے، اب رکے ہوئے ہیں 12-13 گھنٹے ہو۔ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے تقریباً وہاں آ کے حاجی صاحب آؤٹ آف ٹیمپر تھے، یعنی پہلے تو ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا، اب آؤٹ آف ٹیمپر۔ بات بات پر حاجی صاحب لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، چیخ چنگار، زوردار آوازیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں، رفث، بیوی سے جماع کرنا، ظاہر کے روزے کی حالت میں منع، اور غیر عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، نظر بازی کرنا، یہ ساری باتیں رفث میں آ جائیں گی۔ فلا یرفث ولا یسخب، نہ ہی وہ
فوش گوئی کرے اور نہ ہی وہ چیخ چنگاڑ کرے. ظہر ہو، عصر ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا روزہ کھولنے تک چیخ چنگاڑ نہیں. ولا یجہل، اور جہالت سے بھی کام نہ لے. اب جہالت کیا ہے؟ خام خواہ کسی کے گلے پڑنا، بات بات پہ بحث شروع کر دینا، جہالت بھی نہ کرے. اور آگے نبی سے فرماتے ہیں فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم میں سے کوئی تمہیں گالی بھی دے دے. اب اندازہ کریں کہ پہلے روزہ لگا ہوا ہے، ٹمپریچر بہت اوپر جا چکا ہے اور اس نے گالی نکال دی. اب تو وہ ٹمپریچر نکالنے کا وقت آیا نہیں آیا، کسر نکالنے کا وقت آ گیا کہ مجھے گالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرو، اپنی طبیعت پر قابو رکھو، زبان پر، دماغ پر کنٹرول کرو. اس نے گالی دے دی ہے، اس کا جواب گالی سے مت دو. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، یا کوئی لڑائی کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ واقعی ہی مار تو نہیں دے گا نا، لڑائی کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سا وارم اپ ہوتے ہیں. وارم اپ ہوتے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑائی کرنے آیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کہہ دیں انی صائم. ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں بھائی میرا روزہ رکھ، میرا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو انی صائم، یا ان امرؤ صائم، مانا ہے کیا کہ میں روزہ دار آدمی ہوں. ہم اپنی زبان میں سامنے والے کہہ سکتے کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھو. آپ نے سنا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا کہ حج عمرہ کے لیے جائے نا تو وہاں کوئی تھوڑا سا آپس میں گرما گرمی کرنے لگے تو حج یا حاج، حج یا حاج. سنا یہ نہیں لفظ؟ مطلب یہ ہے کہ حاجی اپنا حج کرو، لڑائی چھوڑو. اسی طرح اگر کوئی گالی دے، کوئی گلے پڑے تو اسے کہو بھائی اپنا روزہ پورا کرو، مجھے بھی روزہ پورا کرنا، میں روزے سے ہوں، میں تیرا جواب نہیں دوں گا. دو باتیں اس میں آ جائیں گی، ایک یہ کہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا سامنے والے کو تنبیہ ہو جائے گی کہ مکہ اس کا بھی 5 کلو کا ہے، یہ کیوں نہیں مارنے کے لیے تیار ہوا؟ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، یہ گالی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا کہ اس نے روزہ رکھا؟ یعنی اس کو تنبیہ بھی ہو جائے گی، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کا ثواب بھی ہوگا. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. پہلی بات یہ کہ فوش گوئی منع، فوش کلامی اور نظر سے فوش نظارے یہ منع، اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھے بغیر سمجھیں کہ روزہ نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے. ایک اہم ادب روزے کا وہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ بھوکا مر رہا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے اور روزے کا ثواب بھی کوئی نہیں ہونے والا، تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو جائز ہیں اور حلال ہیں. اب کھانا حلال ہے نا، بریانی پڑی ہوئی ہے نہیں کھا رہے، جوس، دودھ، لسی، لبن، ہر چیز موجود ہے نہیں پی رہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، فروٹ ہیں، سب بند ہے. جو حلال ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، جو حرام ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. جھوٹ بولنا حلال ہے، حرام ہے نا، منع ہے، ناجائز ہے. جھوٹ بولیں گے، غیبت کرنا حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، غیبتیں کریں گے، گالی گلوچ فسق گناہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے. فسق یعنی بندہ فاسق ہو جاتا ہے، گالی دینے والا فاسق اور فاجر انداز. قتل کرنا تو کفر ہے، لیکن گالی دینے والا بندہ جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے.
گالی دینا، غیبتیں کرنا، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ضروری ہوگا۔ لغویات بلا وجہ کی گپیں مارنا، آج کل ہمارے یہاں لغویات میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو ٹیلی ویژن ہے، ہمارے موبائل ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہیں، ان میں لغویات کے لیے بہت چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے رمضان میں خاص طور پر روزہ گزارنے کے لیے تاش کھیلنے کا فن سیکھا ہوا ہے، تاش کھیلیں گے۔ اور تاش میں عام طور پر جو سننے میں آتا ہے 4 لوگ ہوتے ہیں، چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی اتنے ماہر ہیں اکیلا بیٹھا تاش کھیلا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ 4 لوگوں کا گیم ہے، اکیلا ہی کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھا کہ وہ تاش کے پتے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کمپیوٹر چل رہا ہے، اسکرین پہ تاش کے پتے ہیں اور مزے سے اکیلا ہی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ اس کی طرف سے، ایک مرتبہ کیا کر رہا ہو، وقت ضائع کر۔ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ٹائم کل کرتے ہیں۔ رمضان میں روزہ کل نہ کریں، نہ ٹائم کو کل کیا کرے، نہ روزہ کو کل کرے۔ لغویات سے بچیں، جتنی بھی لغویات ہیں اپنی نظروں پر کنٹرول رکھیں۔ غیبت وہ گناہ ہے، ایک دوسرے کی غیبت۔ سحری کھانے کے بعد ہم شروع ہوتے ہیں، جب تک جاگتے رہیں۔ ڈیوٹی پہ چلے گئے، یہ غیبت چل رہی ہے، واپس آ گئے، چل رہی ہے۔ خاص طور پر شیطان جو ہے وہ روزے کی حالت میں تو روزے دار کو زیادہ ہی آگے چھیڑتا ہے۔ بڑے بڑے شیطان تو بند ہے نا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ بڑے شیطانوں کو ہم سے بند کر دیا، لیکن چھوٹے پھر کارروائی تیزی سے کرتے ہیں۔ وہ روزے دار کے پاس آ کے کہیں گے کہ وہ فلاں، اور ساتھ دوسرا بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں فلاں، اب ان دونوں کو غیبتیں کرنے پہ لگا دیں گے۔ ایک ذرا رکنے لگتا ہے تو دوسرا پھر کہا تم نے وہ فلاں بات، اور پھر سے چالو ہو جاتا ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے تو تمہیں کراہت ہوگی، نفرت ہوگی اس بات سے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے برا گناہ یہ ہے جس کو بعض اہل علم نے کہا گناہ بے لذت۔ مردہ جانور کا اور مردہ بھائی کا گوشت کتنا بے لذت ہے، لیکن غیبت کی عادت جس کو پڑ جائے اس کو بڑی لذت آتی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ کرنے کو تو ان کو اتنی غیبتیں آتی نہیں، کیونکہ اتنے لوگوں سے تعارف نہیں، لیکن سننے کا بڑا شوق ہے، وہ پھر اس کو رکنے نہیں دیتے۔ ان کا مطلب ایک اور چھیڑو، اور کسی کا نام لے دیا، وہ اس سے رکا، کسی اور کا نام لے دیا۔ رمضان کے مہینہ میں ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، نہ تاش، نہ فلمیں، نہ گانے، نہ ڈرامے۔ اپنی نظر کا روزہ، اپنے کان کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ، اپنی شرمگاہ کا روزہ، اور اپنے پیٹ کا روزہ تو رکھا ہی رکھا ہے نا سب نے۔ سب سے زیادہ جو مضبوط ہمارا روزہ ہوتا ہے وہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے، کھاتے پیتے کچھ نہیں۔ جو حلال تھا وہ چھوڑا ہوا ہے، اور جو حرام ہے اسے کھل کھلا کے ہم سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق، پورے آداب کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پورے رمضان کے روزے رکھنے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی اطاعت میں رکھے، اپنی توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔